السلام علیکم، میرا نام شیخ خلیل الرحمان ہے اور آج میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا افغان پیس پروسیس کو۔ ریسنٹلی ہیڈ آف افغان پیس کونسل عبداللہ نے پاکستان کو وزٹ کیا۔ ان کا یہ وزٹ 3 دن کا تھا۔ اس وزٹ کے دوران ان کی ملاقات پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے بھی ہوئی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سے بھی ہوئی۔ ان کا یہ وزٹ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کئی سالوں سے عبداللہ نے پاکستان کو وزٹ نہیں کیا اور یہ وزٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے افغان پیس پروسیس کو آگے لے کے چلنے کے لیے۔ عبداللہ کا یہ وزٹ کا مین پرپس یہی تھا کہ پاکستان افغان پیس پروسیس میں انٹروین کرے، لیکن اب پاکستان کی فارن پالیسی افغانستان کو لے کے کلیئر ہے، جس کو عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی کے فورم پہ بھی کلیئر کیا کہ ہم اب افغانستان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو، لیکن یہ پروسیس افغان لیڈ، افغان اونڈ ہو، افغانستان کے لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو۔ پاکستان افغانستان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے، افغان پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن انٹرنل میٹرز میں پاکستان اب انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی بتایا کہ پاکستان نے غلطی کی تھی افغانستان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کر کے، جس انٹرفیئرنس سے پاکستان کو نقصان ہوا، اور اب مزید پاکستان اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس وزٹ کے نتیجے میں پاکستان نے افغانیوں کے لیے ویزا ریسٹرکشنز کم کر دی ہیں تاکہ افغانستان اور پاکستان کے جو باہمی تعلق ہے اس میں بہتری آ سکے اور نیبرز کے ساتھ، بارڈرز کے ساتھ امن قائم ہو سکے، کیونکہ افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ پاکستان کے ساتھ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ افغانستان میں کئی سالوں سے کیا ہوتا رہا ہے۔ افغانستان میں امریکہ اور طالبان کا مقابلہ 17 سال سے چلتا رہا۔ امریکہ نے $1 ٹریلین اس جنگ میں خرچ کر دیا۔ پھر دنیا کی مہنگی ترین ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا افغان طالبان کو شکست دینے کے لیے۔ پھر نیٹو بھی افغانستان کے اندر لڑتا رہا، جو کہ ایک اسٹرانگسٹ ملٹری الائنس گنا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پھر 2001 سے لے کے 2017 تک، ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ تک، ہر پریزیڈنٹ نے کوشش کی کہ کسی طرح افغان طالبان کو شکست دے دی جائے، لیکن ہر پریزیڈنٹ ناکام رہا۔ اب 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ساؤتھ ایشیا پالیسی دی، جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر جتنے بھی امریکن ٹروپس ہیں ان کو واپس ہٹا لیا جائے گا، امریکن فوجیں جتنے بھی افغانستان کے اندر تعینات ہیں ان کو واپس بلا لیا جائے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی اس پالیسی سے بھی یو ٹرن لے لیا اور افغانستان کے اندر اب تک فوجیں وہیں کی وہیں ہیں۔ امریکن فوجیں اب تک افغانستان کے اندر ہی طالبان سے لڑ رہی ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کئی بار پاکستان کی مدد مانگ چکے ہیں افغان پیس پروسیس کے لیے۔ کئی بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان انٹروین کرے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ جو مدد پاکستان ہماری کر سکتا ہے وہ کوئی بھی اور ملک دنیا کے اندر ہماری نہیں کر سکتا افغان پیس پروسیس کو انجام تک پہنچانے کے لیے۔ اب اس افغان پیس پروسیس کے اندر 2 مین ہرڈلز ہیں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے، لیکن دوسری طرف افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دوسرا میجر مسئلہ گورنمنٹ کے اندر ہے۔ گورنمنٹ ڈیوائیڈڈ ہے۔ عبداللہ کچھ اور کہتے ہیں، وہ ایک پیرالل گورنمنٹ چلا رہے ہیں، اور ساتھ اشرف غنی کچھ اور کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کے اپنے اندر اختلافات ہیں، اور دوسری طرف طالبان جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں، وہ اکٹھے ہیں، وہ ایک پیج پہ ہیں۔ اب جب مقابلہ ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ اور یونائٹڈ طالبان کا ہوگا تو لا محالہ افغان پیس پروسیس کو انجام تک پہنچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب دوسری طرف انڈیا ایک میجر پارٹنر ہے افغانستان کا۔
انڈیا نے افغانستان کے اندر بہت سے اقدامات کیے ہیں، کئی ہزار افغان سولجرز انڈیا نے ٹرین کیے ہیں، انڈیا کئی ایجوکیشنل اسکالرشپس دے چکا ہے، پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی افغانستان کے اندر موجود ہے، پھر کلبھوشن یادو کی سٹیٹمنٹ کے مطابق انڈیا افغانستان کو استعمال کرتا ہے ٹیررسٹ اٹیکس کے لیے۔ تو انڈیا کا ایک میجر رول افغانستان کے اندر ہے، اور انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کرتا ہے افغانستان کے اندر، اور جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے اندر کشیدگی رہتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آخر پاکستان کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے تو پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انڈیا انٹرفیئر کرے۔ انڈیا ایک میجر رول پلے کرتا ہے افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے۔ پھر پاکستان چاہتا ہے کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز ہیں ان کو واپس افغانستان میں بھیجا جائے۔ پھر سمگلنگ بہت بڑھ چکی ہے افغانستان سے پاکستان میں، پاکستان اس سمگلنگ کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ سٹانس کہ ہم افغانستان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، یہ بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ اتنے سالوں میں کئی جانیں جا چکی ہیں، کئی بلین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس سے صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا، اور پاکستان مزید اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ اب پاکستان کسی بھی انٹرنیشنل پریشر میں نہ آئے اور افغانستان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور پھر میں امید کرتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جلد سے جلد امن قائم ہو جائے، یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور پاکستان جتنی جلدی اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے گا اتنی ہی جلدی پاکستان ترقی کرے گا۔ پہلے ہی انڈیا کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات ختم ہونا بہت مشکل ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو جائے، تاکہ بارڈرز آپس میں ہمارے جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ خیر، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔